السلام عليك يا أبا عبد الله. من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. عزیزان محترم، آپ مسلسل اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اللہ اور رسول کا حکم سماعت فرما رہے ہیں. انا علینا للہدا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہے بے شک ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک بہت سے ذہنوں میں یہ الجھن ہے کہ یہ جو عنوان چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، یعنی اللہ کے قریب ہو سکو، جنت میں جا سکو، ایمان والے کہلا سکو. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، مگر جب تک ہدایت کے قریب نہیں ہوگا، ہدایت کو نہیں مانے گا. ہدایت جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہادی. ہدایت کرنے والے کو یعنی راستہ بتانے والے کو کہتے ہیں ہادی، اور جو راستے کی ہدایت کرتا ہے وہ ہے ہدایت، اور جو کرتا ہے جو بتاتا ہے راستہ وہ ہے ہادی. تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں امام بناتا ہوں، نبی بناتا ہوں، ایسے ہی ہادی بنانا وہ بھی میری ذمہ داری ہے. آدم علیہ السلام نبی ہیں، ہادی بن کے آئے. نوح علیہ السلام نے ہدایت کی، دیکھو یہ برا ہے یہ اچھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شرک ہے یہ ایمان ہے. یہ ہدایت کرتے ہیں نا. تو ہمارے سرکار سب سے اعلیٰ و اولا افضل ترین ہادی اعظم بن کے آئے. سرکار دو عالم اپنے وقت کے سب سے بڑے ہادی اعظم ہیں، تھے اور ہیں.
اس لیے اللہ نے جب ان کو ہادی بنایا ہے تو اب اللہ نے ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ نبوت ختم ہوئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ہدایت نہیں ختم ہوئی ہے۔ کیوں کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، رسول کا کلمہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم یہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا تو پڑھتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ اذان میں جو نہیں بھی مانتا وہ بھی یہی کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ تو معلوم ہوا پردے میں ہیں مگر موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے بشریت کے لبادے میں 70 پردے میں ہے نبی، تو تم پہچان نہیں پا رہے ہو۔ اگر حقیقی نور سامنے آتا تو کون ہدایت دیتا؟ ان کے پسینے کے قطرے سے یہ سورج بنا ہے، اس سے تو تم آنکھ ملا نہیں سکتے۔ اگر اہل بیت اپنی نوری حالت میں آ جاتے، تو اللہ نے ان کو پردے میں بھیجا ہے، اتنے پردے میں کہ انسان ان کے قریب ہو کر ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ ہادی ہیں اور ہم ہدایت لینے والے ہیں۔ تو اللہ نے احسان کیا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے احسان کیا کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے مگر احسان نہیں جتایا کہ میں نے زمین بنائی، آسمان بنائی، سامیانہ بنایا، آب حیات پانی دیا، ہوائیں چلائی، زندگی کی ہر چیز پیدا کی، مگر اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں کہا۔ سب سے بڑی نعمت ہے سرکار، اللہ احسان جتا رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، جو تمہارے یہ رسول کا رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہ میرا حبیب تو میرے قرب میں رہتا تھا۔ کہاں عرش نشین، کہاں فرش پہ آ کے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ مہربانی کیا ہے؟ یہ عالم کیوں پسند آیا ہے؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے اور نبیوں کی امتوں نے غلطی کی تو میں نے آسمانی عذاب نازل کیا، پتھر کی بارش ہوئی، آگ کی بارش ہوئی، سب ہوا، امت ہلاک، نام و نشان مٹ گئے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے درمیان ہو، اس لیے میں آسمانی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو مہربانی اتنی تو مانو، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اتنی تو مہربانی مانو کہ ان کی وجہ سے آسمانی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ یہ معلوم تھا کہ رسول کے پاس رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، تو اللہ نے یہ قاعدہ تو رکھا کہ رسول جب تک ہیں تمہارے درمیان میں عذاب نہیں بھیجوں گا، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ مگر ہم کو تو یہ آیت کے خلاف نظر آ رہا ہے،
غدیر کے میدان میں، کیونکہ نعمان بن حارث فہری نے عذاب مانگا. قرآن کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا جو واقع ہوا. رسول کے سامنے ہی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا تم نے اللہ کو ایک کہا ہم نے مان لیا، تم نے نبوت کا کہا ہم نے مان لیا، تم نے جنت کہا ہم نے مان لیا، جہنم تذکرہ کیا ہم نے مان لیا، حور و ملک کا ہم نے مان لیا، روزہ کا ہم نے مان لیا، نماز کا ہم نے مان لیا، حج بھی آپ کے ساتھ کر لیا. اب یہ جو تم اپنے بات جاتے جاتے ہم پر علی کو مسلط کر رہے ہو، یہ آپ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی تو پہلے ہی کہتے تھے اللہ کی طرف سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو میں اپنے بعد اپنا خلیفہ جانشین مولا ولی جیسے میں ہوں ایسے بنا کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے. یعنی اس کو یقین نہیں رسول پر. بات بہت ٹھہر کے سنبھل کے سنیے. جب تو اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے، تو اللہ نے جب کہا کہ اے رسول جب تم ہو تو میں عذاب بھیجوں گا نہیں، پھر عذاب بھیج بھی دیا. تو کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ نہیں. تمہارے اور سارے گناہوں کے متعلق عذاب نہیں آئے گا اگر تم نے ولی کا انکار کیا، تم نے علی کا انکار کیا، یعنی رسول کے بعد پہلے ہادی کا انکار کیا، ہدایت دینے والے کا انکار کیا، تو اللہ کہتا ہے رسول تمہارے پاس بھی ہے تو میں عذاب بھیجوں گا. علی 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 علی، چڑیوں کا چہکنا علی علی، پھولوں کا مہکنا علی علی، بادل کا گرجنا علی علی، بادل کا برسنا علی علی، چاند پہ لکھا علی علی، ہم سب کے دل پہ علی علی، ہم سب کے دل پہ علی علی، داماد پیمبر علی علی، زہرا کا سوہر علی علی، فاتح خیبر علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی. تو قاعدہ اللہ کا کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی علی کے خلاف ہے تو نبی سے سٹا ہوا بھی ہے تو عذاب رکے گا نہیں. سمجھے؟ آج کہتے ہیں نا وہ تو نبی کے آس پاس ہے، کیا مرتبہ ہے. نہیں نہیں، قرآن بتا رہا ہے علی کے خلاف ہے تو نبی کے ساتھ ہو تو بھی اللہ کا عذاب. تو ہادی نبی کریم کے بعد سب سے پہلے ہادی کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب تو ہادی کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ہادی رسول کے بعد جو رسول کی جگہ پر ہو، رسول کے جیسا ہو. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسا معلم پوری کائنات کا اللہ نے نبی کو بنایا. آج ہماری اسکولوں کا قاعدہ ہے اگر کوئی پروفیسر ریٹائر ہوا تو چپراسی اس کی جگہ نہیں آتا. رسول ایک بات سن لو، مولا علی نے کہا یہ سارے ملائکہ نا ہمارے خدام ہیں، اور ان لوگ کو بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے خدام ہیں. جو دروازے والے ہیں یہ اہل بیت کے خدام ہیں. تو پھر اہل بیت میں پہلے ہادی ہیں مولا علی. جب کوئی پروفیسر ریٹائر ہوا تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ یہ ڈگری کا چاہیے، ہے نا، ڈگری لکھی ہوتی ہے، یہ کوالیفیکیشن رہنا چاہیے. اب نبی کی ڈگری کیا ہے؟ سب سے پہلے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.
ایسا ہونا چاہیے کہ عالم بھی ہو، حکیم بھی ہو، قرآن جانتا بھی ہو، حکمت جانتا بھی ہو، گناہگاروں کو تزکیہ نفس کر سکتا ہو، پاس کر سکتا ہو، ہدایت دے سکتا ہو، اور ہدایت دیتے دیتے ان کو منزل مقصود جنت تک پہنچا سکتا ہو۔ تو ہادی کون ہوگا؟ رسول کے بعد اللہ نے کس کو بنایا؟ نبی نے نہیں بنایا، نبی نے اللہ کے حکم سے پہلا ہادی امت کا جس کو بنایا ہے، امام بنایا ہے، ولی بنایا ہے، تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ اچھا، اللہ نے جیسے حکم دیا تھا بلغ کا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو پھر رسول نے پہنچانے کے بعد کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے اللہ، تو نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا نا، تو اے اللہ تو بھی سن، اللہم وآل من وآلہ ہو، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ کیا فرما رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت؟ اے اللہ جو اس سے محبت رکھے، اللہم وآل من وآلہ ہو، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، وآد من وآدہ ہو، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس کا دشمن بن جا۔ وانصر من نصرہ، جو اس کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا۔ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، جو اس سے خیانت کرے، جو اس سے غداری کرے، جو اس کو نقصان پہنچائے تو بھی اس کو نقصان۔ یہ ہے ہادی، ایسا ہادی ہونا چاہیے، ایسا ہادی ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس کے اندر نبی کی صفتیں ہو، نبی جیسا ہو۔ نبی صرف ایک نبوت کا لیول نہیں ہے، باقی ساری خصوصیت نبی جیسی ہو۔ ایسا ہادی اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں ہم کو دیا۔ اللہ کے رسول کے جیسا غدیر میں، اللہ کے رسول کے جیسا غدیر میں ہم کو ملا ہے دوستو مولا غدیر میں۔ ہم کو ملا ہے دوستو مولا غدیر میں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، اللہ نے ذمہ داری لی تو اللہ نے ایسے ہادی بھی بنائے، ایسے ہادی بھی بنائے۔ اور ہادی میں سب سے پہلی بات جو صفت ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی کی تاریخ پڑھی ہے آپ نے، کبھی سنی ہے؟ ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، 40 سال تک ایسا کردار ادا کیا کہ پورے مکہ کے جو دشمن بھی تھے کیا کہتے تھے؟ امین و صادق، امین و صادق۔ امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے۔ تو پھر ہادی کا ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، سچا بھی ہونا چاہیے۔ لاؤ مکہ کی پوری تاریخ میں کہ مکہ والے نے کسی اور کو سچا کہا۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آج بھی حضور کے روضے کی جالی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ تو صفت کیا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے۔ تو پہلی صفت میں ہی سارے مر جاتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنے ہادی کی صفتیں بتائی ہے، اور آسان کی، پھر اور آسان کی، پھر اور آسان کی۔ کیسے آسان کی؟ پہلے میں نے سورہ توبہ کی آیت سنائی تھی، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم
من العراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. اللہ نے اشارہ دے دیا. نام رہتا تو یہ تو قرآن بھی بدل دیتے. ہم کہتے ہیں قرآن میں نام بتاؤ 12 امام کا. ارے سب بتائیں گے ہم, تم آؤ تو. یہ نفس رسول ہے کون؟ النفس ہی. اچھا ابھی ان کو نفس نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس میں بھی ترجمے میں گڑبڑ کی ہے بڑے بڑے ترجمہ خانوں نے, کہ وہ رسول جو ہے ان کے نفس سے اپنی جان کو کسی حالت میں پیارا نہ رکھے. تو تم خود نعرہ لگاتے ہو, کیا لگاتے؟ غلامی رسول میں کیا بولتے؟ موت بھی قبول ہے. تو نذرانہ تو ہم کون مانتا ہے اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ؟ ہم سر کٹانے تیار ہے رسول کا, مگر یہ بے انفسہم کے بعد وہ النفس ہی جو ہے یہ کون ہے؟ اے رسول, کوئی تمہارے خلاف نہ ہو اور اس کے خلاف بھی نہ ہو جو آپ کا نفس ہے. یا یہ ترجمہ ہو کہ سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں مگر تمہارا نفس نہ بھاگے. بس 2 دن بچے ہیں, بات سنو, نعرہ لگاؤ. نعرے سے میں نہیں منع کرتا مگر مختصر اور جامع. نعرہ حیدری. تو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ہادی کی نشاندہی کی. اللہ نے کیسے پہچانوا دیا کہ سب چھوڑ کے بھاگیں مگر جو تمہارا نفس ہے وہ نہ بھاگے. تو میدان احد میں دیکھ لو کہ نفس رسول کون ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اللہ نے مباہلہ میں بتایا کہ دیکھو اب میرا نفس کون ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا, پھر اللہ نے یہ آیت نمبر 120 سورہ توبہ کی وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ, اس سے پہلے 119 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور نہیں یہ آیت نہیں, یہ آیت دوسری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر, اللہ کے آرڈر پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو سچے کون ہے بتانا اللہ کی ذمہ داری ہے. تم نہیں کسی کو صدیقہ بتا سکتے. ہاں آمنوا اتقوا اللہ کا مطلب یہ تم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں بتا سکتے کہ یہ سچے. جاؤ کنزول ایمان پڑھ لو, میں تو نام لے کے بول رہا ہوں. کیا خیانت کی ہے اس آیت میں. یہاں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جابر اور ایک دوسرا ایک صحابی کا نام لکھا ہے حاشیے پر کہ انہوں نے کہا یہاں صادقون سے مراد جو ہیں وہ فلاں اور فلاں ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا تاکہ جا کے تم پڑھو. 1 اور 2 لکھا ہوا ہے. اچھا یہ تم کو سمجھ میں آ گیا. ایک صحابی کی روایت, قرآن چلا کے پکار رہا ہے کہ صادق کون ہے. موبائلہ بتا رہے نہیں سمجھ میں آیا, نفس بتایا نہیں سمجھ میں آیا, احد میں بھاگنے والے نہیں سمجھ میں آئے. اور صادق نہیں کہا ہے اللہ نے. آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین جمع ہے, 1-2 کے بارے میں نہیں ہے. جمع کا سیگا ہے, جمع ہے. تو جمع قلت 10 ہے, اس سے بھی زیادہ ہو 12 ہو 14 ہو.
اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا سچے اور ہیں اور جن کو کہہ رہا ہے کہ ساتھ ہو جاؤ وہ اور ہیں۔ سچے اور ہوئے، ساتھ ہونے کا حکم تمام صحابہ کو ہو رہا ہے، ہم کو نہیں صرف سناؤ کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، پھلا بڑے سچے ہیں پھلا سچے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول تمام کائنات سے مخاطب ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نبی نے پریکٹیکل بتایا نا کہ سچے کون ہیں موبائلہ میں، سچے کون ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کو ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، وہ جو کہے وہ مانو، وہ ہادی ہیں۔ یہ صادقون بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد 12 امام ہیں، 12 ہادی ہیں جو قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ جیسے قرآن قیامت تک ہے تو ہادی بھی قیامت تک رہیں گے۔ اب تم نے ہادیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا شروع کیا، ہر امام کو قتل کرنا، شہید کرنا، زہر دینا، تو اللہ نے اپنے ایک آخری ہادی کو پردے میں رکھا ہے۔ اب یہ تم سے پوچھیں گے سوال کہ ابھی ہادی کون ہے؟ ہاں، تو گناہ کرنے جاتا ہے کوئی انسان ہو، میں ہوں آپ ہوں، جیسے ہی گناہ کا ارادہ کیا تو اپنا زمین میں سے ایک آواز آتی ہے یہ غلط ہے نا، چاہے وہ نفس زور دے رہا ہے گناہ کر لیا، چوری کر لیا، زنا کر لیا، مگر یہ جو آواز آئی نا ضمیر کی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہی امام کی ہدایت ہے۔ اور مثال دے دوں، جب تم گناہ کرتے ہو، گناہ ہو گیا، اس کے بعد پچھتاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان تو ایسے کوئی مجسم صورت میں آیا نہیں کہ چلو چلو اپن ساتھ میں مل کے چوری کریں گے۔ یہ جو خیال تیرے دل میں گناہ کرنے کا آیا، جب یہ مان رہا ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا ہے، جب کوئی گمراہ کرنے والا ہے تو کوئی ہدایت دینے والا بھی ہے، اسی ہدایت دینے والے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ شیطان کے اوپر ایمان ہے مگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، عدل ہے اللہ کے پاس۔ اگر کسی کو رکھا ہے گمراہ کرنے کو تو اس سے زیادہ پاور اور طاقت ہادی کے پاس ہے۔ آج اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، بہت سے کہتے ہیں نا اس کو اوپر کا ہو گیا ہے تو اس کو سپلی علم ہو گیا ہے، تو یہ اس کے اوپر سپلی والا ہی علم جو ہے اس کو اچھا کرے گا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ شیطان کتنے بھی پاور میں ہے مگر ہادی کے پاور سے زیادہ نہیں ہے۔ ہادی کے پاور سے زیادہ نہیں ہے۔ ساری جگہ گمراہ کرنے پہنچا، کربلا پہنچا کہ حبیب کو گمراہ کر دے، مسلم کو گمراہ کر دے، عباس کو گمراہ کر دے۔ ارے وہ ہیں کہ ان سے پناہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ شیطان تو پہچان گیا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ہادی، اللہ کے رہبر کون ہیں، ملا کو نہیں سمجھ میں آیا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ شیطان نے تو اسی وقت کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ تو یہ تو پہچان رہا ہے، مان رہا ہے کہ ان کے قریب نہیں آئے۔ اور یہی صدقہ ہے محمد والے محمد کا۔ مسجد میں بیٹھے رہو، نماز میں سب خیال آتا ہے، دکان کا، مکان کا، اس کا اس کا، مجلس میں نہیں آتا۔ مجلس حسین کی ہے اور مجلس کی حسین کی ذمہ دار حسین کی ماں ہے۔ جہاں یہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں وہاں مت جاؤ۔
صلوات پڑھے پر محمد. کیوں مت جاؤ؟ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول والے رسول صراط مستقیم ہے. علی صراط مستقیم ہے. خواجہ حسن بصری چشتی ہو نا، ذرا خالی سجرہ مت پڑھو، اپنے بزرگوں کے فرمان کو بھی پڑھا کرو. خواجہ حسن بصری سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط علی مستقیم. اہدنا الصراط علی مستقیم، ہمیں علی کے راستے پر قائم رکھ. علی کے راستے پہ قائم. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی ہدایت کرنے والے، یہ ہے چشتی بزرگان دین. تم کو ہادی ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ غریب نواز نے بتا دیا، دین است و حسین ہادی یہ ہے، بات ختم. کسی ملا کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول نے غریب نواز کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. یہ کوئی ریٹائر تھوڑی ہو گئے. اللہ جس کو ہادی بناتا ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتا. ایسی اللہ کا حکم سے رسول جس کو بناتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے بنا دیے ہے. تو کیا سمجھا آپ نے کہ اللہ عادل ہے؟ جب گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت دینے والا بھی ہے. اور اسی طریقے سے ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا. آدم کے بعد نوح آئے. نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی. آخر 800 سال کے جب ہو گئے تو ان کو اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ. اتنے سال سے یہ نہیں مان رہے ہیں، میری نعمتوں کو کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. کشتی بناؤ، اب عذاب بھیجوں گا، اب عذاب بھیجوں گا. نوح علیہ السلام نے درخت لگائے، 50 سال میں وہ بڑے ہوئے، پھر ان کو کٹوایا. پھر اللہ نے کہا ان سے کہو آؤ کشتی بنانے میں مدد کرو. تو کہا ہم نہیں آئیں گے. نہیں آؤ، تمہارا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ جب تم کشتی کی لکڑیاں گھسو گے نا، جب برادہ نکلے گا تو سونا بن جائے گا، تو تم لے جانا، کشتی بناتے رہنا. تو آگے معلوم ہوا ہمارے یہاں کوئی آتا بھی ہے، سب مخلص نہیں ہوتے. ہاں کچھ تو مطلب ہے. تو عزیزو مخلص بن گئے. جب کشتی بن گئی، جب کشتی بنانے میں آئے تو جب نوح آواز دے رہے ہیں آؤ سوار ہو جاؤ، تو کیوں نہیں آ رہے؟ ہم نہیں آئیں گے، ہم اس کے قریب نہیں آئیں گے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ نجات کی کشتی ہے، طوفان آ جائے گا، اس میں سوار ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، اس میں سوار ہو گے تو نجات پا جاؤ گے. اور جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں سوار ہوں گے. تو آج یہی جملہ تو ہے، ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے مجلس میں، ہم نہیں آئیں گے تعزیہ میں، ہم نہیں آئیں گے سواری میں، ہم نہیں آئیں گے جھولے میں، ہم نہیں آئیں گے علم اٹھانے میں. تو جو حسر ان کا ہوا وہ حسر ان کا ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے پھر ہادی کی تشریح کر دی. کیا فرمایا کہ مثل اہل بیت کسفینۃ نوح، مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو لقا. کہ لوگوں میرے اہل بیت مانند کشتی نوح کے ہیں، مانند نوح کے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا. اب اتنی آسان مثال جس کو سمجھ میں نہ آئے،
نہیں سوار ہوئے، نہیں ہوئے نا. اللہ نے قرآن میں کہا، نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. اللہ نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْنَا مِن مِثْلِكُمْ مَا يَرْكَبُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جیسی کشتی نوح نے بنائی تھی ایسی ایک کشتی ہم نے اور بنائی ہے. سورہ یاسین خالی مردے کے پاس نہ پڑھو، سمجھو بھی. وَخَلَقْنَا مثل ما یرکبون، کہ اس کے طرح میں نے ایک کشتی اور بنائی ہے. تو کشتی کہاں ہے؟ وَخَلَقْنَا مِن مِثْلِ مَا يَرْكَبُونَ، وہ کشتی ہے کہاں؟ تلاش کیا کبھی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو نبی نے بتایا کہ وہ کشتی کون ہے. یہ کہہ رہے ہیں وہ کشتی وہ جو سمندر میں چلتی اس کشتی کا ذکر ہے. نبی کہہ رہے ہیں میری اہل بیت مانند کشتی نوح کے ہے. کشتی نوح کیسے بنی؟ دو چیزوں سے بنی، لکڑے اور میخیں، کھیلے، یہی دو چیز استعمال ہوئی پوری کشتی بنانے میں. نبی کا اللہ کہہ رہے ہیں مثل ہی ما یرکبون، اس کے مثل ہم نے کشتی بنائی ہے. دو چیز سے نوح کی کشتی بنی، دو چیز سے رسول کی کشتی بنی، ایک قرآن، ایک اہل بیت. دو چیز سے وہ بنی، دو سے یہ بھی بنی. اس پہ سوار نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہتے، کہہ رہے ہم نہیں آئیں گے، اور جو آنا چاہتا اس کو روکتے ہیں مجلسوں میں نہ جاؤ کہیں یہ کشتی میں سوار نہ ہو جائے. یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے، تم بھی چلو ہمارے ساتھ. میں نماز کو جو بول رہا ہوں نا تو ان نمازیوں کو بارے میں بولتا ہوں جو اہل بیت کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں. وہ نماز تو جہنم میں لے جائے گی. نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، نماز پڑھو، نماز قضا بھی نہ ہونے دو، ہم کو پڑھنا چاہیے. تو کشتی پہ نہیں آئیں گے. اب میں پھر غور کیا کہ کشتی پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. یہ کشتی ہے کیا؟ اہل بیت ہے، قرآن ہے، قرآن خاموش ہے، اہل بیت بولتے ہوئے ہیں. تو اب یہ پوچھیں گے یہ جھولا کیسے کشتی بن گیا، یہ تعزیہ کیسے کشتی بن گئی؟ سوال ہے. میں تو 4 دن سے شوکت اعلان کر رہے ہیں، پوچھو نہ آگے، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی. اب تم بتاؤ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں. تعزیہ مان رہے ہم، مان رہے کیسے کشتی بن گئی؟ دیکھ کے امام حسین کی یاد ان لوگ کو بھی آتی ہے جو دشمن ہے. اصول ہے، جتنے ابھی حاجی حج کر کے آئے نا ان سے پوچھو، یہاں لکڑی ہے، کپڑا ہے، پنی ہے، جو بھی سب لگا یہ بولتے ہیں یہ لکڑی ہے، یہ ہے نا. تم ابھی حج کر کے آؤ تو وہاں کیا کر کے آئے؟ اللہ سے مصافحہ کر کے آئے. کیا کیے؟ کعبہ پتھر، حجر اسود پتھر، صفا پتھر، مروہ پتھر، مینا پتھر، عرفات پتھر، مزدلفہ پتھر، اور جمرات کو جو تم نے مارا وہ بھی پتھر، جس کو مارا وہ بھی پتھر. پتھر کو پتھر سے مار رہے ہیں. پاگل نہیں ہو گئے یہ لوگ؟ یہ ہم کو بتا رہے ہیں نا لکڑی جو ہے وہ، ان سے پوچھو پتھر کو پتھر مار رہے ہو، پاگل ہو؟ اور کہتے ہیں ہم نے شیطان کو پتھر مارا. شیطان تو وہاں ہے نہیں، صرف وہ جگہ پہ نشان ہے. اس کو شیطان کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ جمرات کہلاتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ رہا کر شیطان نے بہکایا تھا تو جمرات ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اب اللہ نے واجب کیا ہے حج میں، کنکری نہیں مارا حج نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا، واجب ہے. یہ نہیں کہ ہم نہیں ماریں گے، مارنا پڑے گا. پتھر کو پتھر مارنا پڑے گا. طواف میں پتھر کو چومنا پڑے گا. یہ پتھر
کا مقدر ہے، کہیں چوما جاتا ہے کہیں مارا جاتا ہے۔ طواف کی ابتدا پہلے حجر اسود کو چوم کر، نہیں پہنچ سکتے بوسہ دو۔ کیسے دو؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس کی طرف اور اپنے ہاتھ کو چوم لو۔ یہ ہاتھ اتنے اچھے ہو گئے چومنے کے لائق، یہ گنہگار، سیاہکار، خطاکار، کتنے گناہ ان ہاتھوں سے کیا، مگر ادھر صرف اٹھایا، اس کو ٹچ بھی نہیں ہوا تو یہ چومنے کے لائق بن گیا۔ آؤ ہم سے، آؤ ہمارے قریب آؤ، ہم بتائیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کی سبھی بن گئی ہے، تو اس کو چوما جائے گا۔ اب رسول تک نہیں پہنچ سکتے، کربلا نہیں پہنچ سکتے تو روضے کی سبھی بنے گی۔ ارے تیرا ہاتھ تو گنہگار ہے، لکڑی تو معصوم ہے۔ تو ارکان حج نے یہ فلسفہ آسان کر دیا کہ ایک اصول بن گیا، دوست کو بوسہ دیا جاتا، احترام کیا جاتا، عزت کی جاتی ہے، اور دشمن کو پتھر مارا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہاں خدا تو نہیں، میں نے پہلے ہی کہا نا، مگر اللہ کی نشانی ہے حجر اسود، آیت اللہ ہے، تو اس کو چوما گیا، اور وہاں شیطان نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پتھر مارا گیا۔ پتھر مارا نا تو کیا معلوم ہوا کہ جہاں دوست نہ ملے اس کی چھبی بناؤ، جہاں دشمن نہ ملے اس کی چھبی بناؤ۔ ہاں، ہمارے دیش میں ایسے ہی راون کو نہیں جلاتے۔ خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، دشمن نہ ملے اس کی چھبی بناؤ، اس کو جلاؤ۔ تو اب ایسا نہیں کہ اب ہم اس کا پتلے ہی بنائیں گے پھلانے کا، تو یہاں تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جلانے کا دوسرا طریقہ اللہ نے اس سے اچھا بتایا ہے، اللہم العن قتلۃ الحسین، اے اللہ جس نے حسین کو قتل کیا اس پر تیری لعنت۔ یہ جلنا سب سے بڑا جلنا ہے، لعنت ہے جو خالی درود نہ پڑھو، جہاں پہ ان اللہ و ملائکتہ ہے یصلون علی النبی، دوسری آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ لعنت بھیجو، لعنت۔ عاشورے کے دن لعنت پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 10,000 مرتبہ پڑھو، اے اللہ رسول آل رسول کے دشمنوں پہ لعنت، ظاہر دشمن پہ بھی لعنت، باطن پہ بھی لعنت، جو ان کو اچھا سمجھے ان پہ بھی لعنت۔ تو یہ ہے اصول دین۔ اس طریقے سے عبادت بھی ہوگی اور راون بھی جلے گا۔ وہ لوگ پتلا بنا کے جلا رہے، مگر ہم کو جلانے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، ہم کو خود سے کچھ نہیں کرنا ہے، طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ یہ ابھی کل ایک مولوی بیٹھا واٹس ایپ پہ، میں ذرا سا دیکھا، وہ کہہ رہا تھا تعزیے کی بنیاد کب پڑی؟ تیمور لنگ۔ مولوی بن گئے ہیں حرام کھا کھا کے، ان کو کیا معلوم تعزیے کی بنیاد کب پڑی ہے؟ تیمور لنگ۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا ظالم تھا، کئی ہزار کروڑوں لوگوں کو مارا ہے، کتنے ملکوں پہ حکومت کی، یہ سب بتا رہا تھا، مگر خانقاہ برکاتیہ جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہے، وہاں کے سب سے بڑے بزرگ کہتے ہیں تیمور لنگ متبع شریعت تھا۔ کیا تھا؟ شریعت کا اتباع کرنے والا تھا۔ تو ان کو اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے، اس کو ظالم بتا رہا ہے۔ تو جب گھر کی خبر نہیں تو رسول کے گھر کی خبر تیرے کیسے معلوم ہوگی کہ تعزیے کی بنیاد کب پڑ گئی؟ ہے نا؟ تعزیات سب سے پہلے، میں سے پہلے شاید بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی
امام علی مقام کا ظہور ہوا، جبریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کے دی تھی نا. کر رسول جا کے نہیں لے سکتے تھے ہاتھ بڑھا کے؟ رسول کی طاقت زیادہ ہے کہ جبریل کی زیادہ ہے؟ اور پوری کائنات رسول کے لیے ایسے ہے جیسے ہتھیلی، جبریل کے لیے، رسول کے لیے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ، جبریل کے لیے رائی کا دانہ. تو ہم کو لگتا ہے یہ جبریل کا علم زیادہ ہو گیا کیونکہ رائی کے دانہ دکھ رہا ہے، مگر جتنے پہ ٹکا ہے نا اتنا جبریل سے چھپا ہے. رسول کے سامنے سب کھلا ہے. تو جب جبریل کہتے ہیں کہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے تو کربلا رسول کو نہیں نظر آتا جو 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہے. پھر جبریل نے وہاں کی مٹی اٹھا کے دی تو رسول نے زمین پہ نہیں پھینک دی، ہاتھوں پہ بلند کیا ہے اور اس کو دیکھ کر رسول رو رہے ہیں. یہ پہلا تعزیہ ہے جس کو بنایا جبریل نے، اٹھایا رسول نے. اور دیکھنے کے بعد، رونے کے بعد بھی مجلس تمام نہیں ہو گئی. ام سلمہ کو دیا کہ اس کو حفاظت سے، ادب سے رکھنا، جب یہ خون ہوگی تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہوا. یہ روایت نہیں پڑے مولوی کیسے بن گیا؟ تعزیہ کی بنیاد ہے. تعزیہ کا مطلب ہے جو عزا کو یاد دلائے، وہ ہے تعزیہ. تب امام حسین کی نسبت سے جو بھی ہو جو عزا کو یاد دلائے وہ تعزیہ ہے. تو عزیزان محترم، بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی نوح نے نجات کی طرف بلایا اور ہمارے سرکار نے بھی کشتی بنا کے گئے کہ ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ ہے کون؟ یہ پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، عالم ہیں، ہادی ہیں، ولی ہیں، امام ہیں. ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر لکھے ہیں، مگر پوری آیت کی تفسیر لکھتے لکھتے ہی صادقون کی کہتے صادق وہی ہوگا جو معصوم عن الخطا ہو. یہ لکھیں کہ صادق وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، جس کے لیے عصمت ہو، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہوگا صادق. اور ایسے صادق جو جمع ہوں گے تو ہوں گے صادقین، جن کو اللہ کہہ رہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ ان صادقین کو ہم پہچانتے نہیں. اتنے بڑے مفسر قرآن ہو کر درو گورا حافظہ نباشد آگے لکھ دیا کہ عصمت ہونا ضروری ہے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے. اب لکھ رہے ہیں کیا ہے ہم پہچانتے نہیں. تو صادق کون ہوگا پھر؟ جو امت اجماع کر لے. دیکھو اجماع کہاں سے لائے؟ اب اہل بیت کے خلاف کھڑے ہونا ہے نا. رسول کے بعد حکومت کی کرسی لینا ہے تو کہا اجماع جو ہے یہ صادقون ہے. سمجھو صادق کون ہوگا پہلے لکھ رہے ہیں؟ جس سے خطا نہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، معصوم ہو، ہے نا. اور ادھر کہہ رہے اجماع، تو ادھر جب معصوم کہا تو غیر معصوم نہیں ہو سکتا نا. تو 1 2 4 غیر معصوم مل کے معصوم بن جائیں گے کیا؟ تو سقیفہ میں جو اجماع ہوا 150 جتنے بھی جمع تھے سب تو معصوم عن الخطا نہیں تھے، سب جائز الخطا تھے، سب سے خطا ہوئی تھی، ہو سکتی ہے. تو اتنے ساری امت اگر اجماع کر لے تو یہ کیسا معصوم ہو جائیں گے؟ یہ سب دھوس اور عقیدہ پھیکا بنا کر امت کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ اجماع اجماع. اہل سنت جمہور کے ماننے والے، جمہور جمہوریہ میں نہیں سمجھ میں آیا سارے لوگ جس کو مان لے. سارے لوگ نے یزید کو مان لیا تو ان لوگوں نے بھی یزید کو مان لیا. اسی لیے ان کی آواز بند ہے کیونکہ تھوڑا بہت ناظرانہ نیاز فاتحہ کا بھی ملتا ہے نا.
اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں بول سکتے مگر کفے لسان ہیں. تو جب اس کو نہیں بول سکتے تو دوسروں کو کیوں بول رہے ہو؟ ایک غلطی کرتا ہے جو تم کو صرف نہیں مانا وہ کافر ہو گیا، یا جو تمہارا قاعدہ ہے کہ نبی کی توہین کیا کافر ہو گیا. یزید نے، اس کے باپ نے، اس کے دادا نے کیا کیا توہین نہیں کی؟ دشمنی اہل بیت سے تھی. چلو کربلا میں اہل بیت سے تم نے بدلہ لے لیا، کہا نا. اس کے بعد کیا کیا؟ کربلا کے بعد کیا کیا؟ فوج بھیجی مدینہ میں. مدینہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے. مدینہ کو رسول نے حرم بنایا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا. جب رسول ہجرت کر کے آئے تو آپ نے حرم بنایا کہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک اس کو میں حرم بناتا ہوں. اس میں شکار حرام ہے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے. حرم بنا دیا نا، اس لیے حرام ہے. حرم ہے. ایک دن مدینے کے بارڈر پر یہ بات شواہد النبوہ میں مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھی ہے کہ مدینے کے بارڈر پر یہ یزید کا دادا ابو سفیان اور صفوان یہ دونوں کھڑے تھے. ایک ہرن پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا. ہرن تیزی سے چھلانگ لگا کر مدینے کی حد میں آ گیا. جیسے ہی مدینے کی حد میں ہرن کے قدم آئے بھیڑیا رک گیا. بھیڑیا رک گیا. تو یہ دونوں اب آپس میں بتیا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کیا کہ کمان ہے. یہ ہرن پا سکتا تھا مگر جیسے ہرن اس طرف آیا یہ رک گیا. یعنی یہ حرم رسول ہے. اب ان لوگوں کی باتوں کو بھیڑیے نے سن لیا تو بھیڑیے نے دعا کی، یا اللہ مجھے زبان دے کہ میں ان کا جواب دوں. اللہ نے اسے گویائی دی. بھیڑیے نے کہا، اے ابو سفیان، اے صفوان، تم کو اللہ کا رسول جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. اور یہ حد جو ہے رسول نے بنائی ہے، یہاں شکار حرام ہے. تو ہمارا ایمان ہے رسول پر. ہم درندے ہیں مگر احترام رسالت رکھتے ہیں. تم کیسے بھیڑیے تھے جو اہل بیت کا خون میں منہ ڈال رہے تھے. ان کو بھیڑیا بولو، ان کو جو چاہو بول سکتے ہو، کوئی بلکہ گناہ نہیں، ثواب ہے. ذکر کی 3 قسم ہے. اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے رسول ان کی آل کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے. ان کے دشمنوں کو برا بولنا بھی اللہ کا ذکر ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم جو بولتے ہیں نا، ہم اپنی کوئی دشمنی پہ نہیں بولتے. رسول کا دشمن ہے. اللہ نے کہا رسول کا دشمن ہے. میں نے ہادی بنایا آدم کو، اس نے توہین کی. اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم بھی کہا، مردود بھی کہا، لعنت بھی بھیجی. تو آدم جیسے خلیفہ کا جو منکر ہو وہ جب مردود اور ملعون ہے تو رسول اللہ نے جس کو بنایا اس کے خلاف جو بھی ہے مردود بھی ہے ملعون بھی ہے. دشمنان اہل بیت پہ لانا، قاتلان حسین پہ لانا، دشمنان اہل بیت پہ لانا. تو بات کیا تھی؟ حرم ہے مدینہ. کربلا کے بعد ملعون نے مدینے پہ فوج بھیجی نا، مدینے کو حلال کر لیا. شریعت تیرے باپ کی ہے، اللہ کے رسول نے حرم قرار دیا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، نمازیں نہیں ہونے. یہ اعلیٰ اور ادنا حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ توہین رسالت نہیں ہے. ریاض الجنہ جو جنت کا حصہ ہے وہاں اس کے گھوڑے لید اور پیشاب کرتے رہے. یہ توہین نہیں ہے. کیوں خاموش ہے؟ کہا اس نے شاید توبہ کری. شاید واحد کچھ نہیں، ایسے کی توبہ ہی قبول نہیں ہے. پھر مدینہ میں صرف یہی نہیں، 1000 عورتوں کے ساتھ اس کی فوج نے زنا کیا.
وہ کس کی عورتیں تھیں؟ صحابہ کی عورتیں نہیں تھیں، صحابہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. بڑے صحابہ والے بنتے ہو، ہم کو بولتے ہو صحابہ کو نہیں مانتے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں. جو رسول کی عورت، رسول صحابی کی بیٹی کی عزت نہ کرے، صحابی کی عورت کی عزت نہ کرے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. آؤ ہمارے پاس نجات لے جاؤ. اور پھر اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر وہاں پر واقع حرہ ہوا. جو صحابی نکلے ان کو قتل کیا، ان سب کی قبر ایک بنی. وہاں سے چل کے مکہ آیا. میں بہت شارٹ میں لے جا رہا ہوں، وقت کم ہے، وقت بڑھ بھی گیا ہے، مگر اب 2 دن بچا ہے. کیا ہوا؟ مکہ آیا. مکہ میں کیا کیا؟ کعبہ پہ سنگباری کی. کعبے پہ، کعبے سے کیا دشمنی تھی؟ اہل بیت سے دشمنی تھی نا، اس سے تو بدلہ لے لیا نا. کعبہ کیوں ڈھایا؟ کعبے کے خلاف کو آگ کیوں لگائی؟ کعبہ کا چھت جل گیا. معلوم ہوا یہ چاہتا تھا کہ کعبہ بھی ختم کر دوں، پھر سے اپنے باپ دادا کے دین پہ آ کے بت پرستی شروع کر دوں. یہ تھا راز. بیت سے بھی دشمنی، اہل بیت سے بھی دشمنی. بیت کا بھی دشمن، اہل بیت کا بھی دشمن. کون؟ یزید، یزید کا باپ، یزید کا دادا، اور جو بھی اس کے ہم نوا تھے، جو ان کو بنانے والے تھے، جو علی سے مخالفت کرنے والے تھے. ہم نوا جتنے تھے اس کے. اور سب میٹنگ خطوط موجود ہیں. وقت آئے گا تو کھول دیں گے ہم کہ کس نے کہا تھا کہ ایسا کرنا، پھر اس کے بیٹے نے کہا ایسا کرنا، تو کہا تیرے باپ نے ایسا کیا. سب موجود ہے. ہاں تو عزیزان محترم، اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ہم صادقین کے الحمدللہ ساتھ ہیں. ہم صادقین یعنی 12 امام کو مانتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہی مانتے ہیں. وہ جس کو جائز کہتے ہیں ہم جائز مانتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں ہم حرام مانتے ہیں. یہ مجلسیں کب سے ہو رہی ہے؟ کبھی آل رسول کے گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کربلا کے بعد سے ہر امام نے اپنے گھر میں مجلس رکھی ہے. بلکہ مدینے والوں کو تب معلوم ہوتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا جب امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بدعت ہے، تم ایجاد کرتے ہو. یہ عرس جو تم ایرے گہرے کا منا رہے ہو نا، یہ بدعت ہے. عرس اس کا ہوتا ہے جس کو فرشتے قبر میں بشارت دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نم کناؤ مدل عروس، نم کناؤ مدل عروس، سو جا اس طرح جس طرح دلہن سوتی ہے کہ تجھ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. تو کس کو فرشتے بشارت دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ جس کی پیشانی پہ موت کے وقت تو لکھا ملے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. ایسوں کا عرس ہوتا ہے. نم کا نام آتے لو ایرے گہرے جھبا لا، تمہارا باپ مرا، یہ مزار بنا، یہ چادر چڑھی، یہ دھندا شروع، یہ بدعت ہے. عرس اللہ والوں کا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، جو واقعی میں ولی ہیں. آج تو کہیں کچھ نہیں ہے، چھلاوے بنا دیا. عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ کشتی اہل بیت پہ سوار ہو جاؤ. اور کشتی پہ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چلو دنیاوی مثال، یہ کشتی جو دریا میں ندی میں چلتی ہے، اس پہ تم بیٹھ گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے تابع ہو گئے. پیر ہے، یہ پیر ہے، حرکت بند، چلیں گے نہیں اس میں. ہاتھ ہے، حرکت بند. اب کشتی جیسے جیسے چلے گی ویسے ویسے ہم سفر کریں گے. کشتی ڈولے گی تو ہم بھی ڈول جائیں گے. تو کشتی پہ سوار ہونے کا مطلب ہے کشتی کے تابع ہونا.
تو کشتی اہل بیت پہ سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو چاہے وہ کیا جائے، جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ پروردگار ہم کو کشتی اہل بیت سے متمسک رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، اور گمراہوں سے، ابلیسیوں سے ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور حق کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ سمجھیں کہ یہ جو ہے تعزیہ، محرم، مجلس، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ پاک لوگ ہیں، رجس ان کے قریب نہیں آتا۔ اگر تم کسی کو بلاتے وہ نہیں آتا تو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے ہی روکا گیا ہے، رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر تم آ گئے ہو تو تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا۔ عزیزان محترم، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، اور آج سب لوگ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کی نظروں کے سامنے کیا رکھا ہے؟ جھولا ہے نا، سب جانتے ہیں کس کا جھولا ہے؟ یہ 6 مہینے کے شہید کا۔ جناب علی اصغر 10 رجب کو دنیا میں آپ کا نور ظہور پذیر ہوا، 28 رجب کو امام علی مقام سفر شروع کرتے ہیں، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ پوری زندگی علی اصغر کی سفر میں گزر گئی، 6 مہینے کے۔ دوستو، امام اپنے اہل بیت کو بتاتے رہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ سب جانتے تھے۔ اسی لیے بی بی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی نا کہ قربانی دینا ہے، قربان ہونا ہے۔ کیوں؟ جب پانی 7 تاریخ سے بند بھی ہو گیا تو کسی نے شکایت نہیں کی ہے، بلکہ ہر صحابی امام ایک دوسرے سے کہتا تھا دیکھو جب مولا کے سامنے جانا مسکراتے جانا، یہ احساس نہ ہو کہ ہم پیاس سے پریشان ہیں۔ کسی نے شکایت نہیں کی ہے۔ جب شب عاشور میرے مولا دورہ کر رہے تھے نا خیموں کا، صحابیوں کو بھی دیکھا، ہر کوئی صبح کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ جناب زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا کہ عون و محمد کو سمجھا رہی ہیں کہ کل جنگ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے وار کرنا ہے، کیسے دین پہ اپنی قربانی دینا ہے۔ وہاں سے نکلے، کہاں گئے؟ امام حسن کی بیوہ کے خیمے میں جا کے دیکھتے کہ ماں اپنے بیٹے قاسم کو سمجھا رہی ہے، بیٹا قاسم اگر آپ کے بابا ہوتے تو آج وہ قربانی دیتے دین کے لیے، آپ ان کی طرف سے قربان ہونا ہے۔ ہر بی بی اپنے اپنے شہزادوں کو سمجھاتے سمجھاتے امام ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ جناب فضہ خاتون رو رہی ہیں، جناب فضہ رو رہی ہیں۔ تو امام علی مقام نے کہا اماں فضہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اے میرے مولا آپ دیکھ رہے ہو نا کہ ہر بی بی کل کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو قربان کرے گی۔ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی قربان کہتی۔ حسین کہتے ہیں اماں فضہ میں تم کو آج سے نہیں پہلے سے اماں فضہ کہتے آ رہا ہوں، کل کوئی نہیں ہوگا تو آپ مجھ کو میدان میں بھیج دینا، میں جاؤں گا حسین آپ کی طرف سے۔ فضہ سے ملاقات کے بعد امام علی مقام کہاں پہنچے؟ رباب کے خیمے میں۔ کیا دیکھا؟ رباب جھولا بھی جھلا رہی ہے، روتی بھی جا رہی ہے، جھولا بھی جھلا رہی ہے، روتی بھی جا رہی ہے۔ دعا کر رہی ہے اللہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، یا اللہ یہ تو گھٹنیوں میں نہیں چل سکتا، یا اللہ ساری بیبیاں فاطمہ الزہرا کے سامنے سرخرو ہوگی، یا اللہ میرا کیسا نصیب ہے۔ امام علی مقام یہ باتیں پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ کہا رباب کیا بات ہے؟ کہا مولا دیکھ رہے ہو نا میرا بچہ 6 مہینے کا بھی، 2 سال کا بھی ہوتا تو گھٹنیوں کا بل چلا جاتا میدان میں۔ مولا میں کیا منہ دکھاؤں گی کل قیامت میں جناب سیدہ کو؟ جب یہ بات کہی نا رباب نے، امام نے کہا رباب کل دیکھنا، کل دیکھنا اگر علی اصغر کی قربانی علی اکبر سے نہ بڑھ جائے تو مجھ کو حسین نہ کہنا۔ مولا کیسے میدان میں جائے گا؟ کہا کل بتاؤں گا۔
सुबह आसूर नमूदार हो गई, अंसार हुसैन शहीद होते जा रहे। जब अहले बैत की बारी आई, कभी कासिम, कभी अकबर, कभी अब्बास, कभी आला मोहम्मद, जनाब ज़हरा के घर के एक एक फूल कुर्बान हो रहा है। एक वक्त तो आया कि अब पूरा मैदान खाली है, अब हुसैन का नासिर कोई नहीं है। इमाम मैदान करबला में तन्हा है, तो इमाम ने आवाज दी, हल मिन नासिर यंसुरना, अरे है कोई जो मेरी मदद करे। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। जैसे ही ये आवाज बुलंद हुई मैदान में, ये आवाज उस आवाज की तरह है जैसे हज की आवाज दी थी जनाब इब्राहिम ने। सिर्फ करबला तक महदूद नहीं है, ये आवाज का मतलब है कयामत तक के इंसानों के लिए। हुसैन कह रहे आओ मेरी बातों को मानो, मेरे नाना को मानना मेरी नुसरत है। ये आवाज पहुंची खैमे अहले बैत में, जनाब अली असगर के कान में गई। अली असगर तड़प कर झूले से अपने आप को गिरा देते हैं। जैसे ही गिराया, जनाब फिजा ने उठाया और खैमे से बाहर आके आवाज दी, मौला हुसैन कयामत हो गई। कहा क्या हुआ? कहा आपने आवाज दी, हल मिन नासिर यंसुरना। जैसे ही आवाज खैमे में पहुंची है, अली असगर ने अपने आप को गिरा दिया है। मौला ये नुसरत के लिए आखिरी सिपाही है। मौला हुसैन खैमे में गए, कहा लाओ रबाब, मैंने कहा था ना कल बताऊंगा, लाओ अली असगर को दो। रबाब ने अली असगर को दिया। जैसे ही हुसैन आगे लेके बढ़े, कहा मौला थोड़ी देर के लिए दे दो। ले लिया। अब आई, पानी तो है नहीं, कैसे सजाती? हाथों से कंघी कर दी, सुरमा लगा दिया, एक रुमाल कमर में बांध दिया, आस्तीनें उलट दी, एक सिपाही बना दिया अली असगर को। मौला हुसैन के हाथ में दिया। मौला लेके फिर जैसे ही 2 कदम बढ़े, फिर रबाब ने आवाज दी, कहा मौला रुक जाइए। कहा ममता जाग रही है, बेटे को देखना चाहते। नहीं मौला थोड़ी देर के लिए दिया। हुसैन ने रबाब के हाथ में अली असगर को रख दिया। रबाब पलट गई और कानों में कहती है, अली असगर, ए मेरे बेटा, ए मेरे लाल, मैं सैयद नहीं हूं, मैं शहदानी नहीं हूं। बेटा मुझे मालूम है कि तुझको तीर के जरिए शहीद किया जाएगा। बेटा जब तीर लगे ना तो रोना मत, ताकि कोई मेरी इज्जत पे हर्फ न आए कि गैर सैयद थी, इसके दूध का असर था। बेटा मेरी लाज रख लेना, रोना मत, नहीं तो ये यजीदी जो हंस रहे हैं ये हंसेंगे कि हाँ ये रो दिया, हंस के बताना। और मैं पर्दे के ओर से खड़ी देख रही हूं। रबाब बड़ी तीर अंदाजी की माहिर थी, जानती थी तीर कैसे चलता है, कहां से चलता है, कहां लगता है। इमाम लेके जब गए, सब बातें अभी आपने मसाहिब में सुन चुकी कि इमाम गए, कहा पानी पिला दो। ओ मेरे मानने वालों, काश करबला में होते तो देखते कि मैं अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। मगर जब हुज्जत मांगी तो इमाम ने कहा अली असगर हुज्जत तमाम करो। तो अली असगर को जमीन में नहीं रखा, अली असगर ने अपनी जबान होठ पे फेर के बताई कि मैं प्यासा हूं। जब ये हरकत देखी ना तो फौज अस्किया खुद रोने लगी, अपने मुंह फेर लिए। ये मंजर देखकर उमर साद ने कहा कि ये तो बगावत हो जाएगी। फौरन हुरमला को कहा, हुरमला तीर चला, बड़ा तीर अंदाज है तू। हुरमला के पास 3 तीर थे, 3 तीर, उसमें से एक तीर अली असगर के लिए था। हुरमला ने कमान में तीर को जोड़ा, चाहा कि अली असगर को शहीद कर दे। मैं उसका हाथ कांपने लगा। सनान बिन अनस, सहाबी रसूल अनस का बेटा सनान बाजू में खड़ा है। कहा तीर क्यों नहीं चलाता? कहा मेरा हाथ कांप जा रहा है। कहा फिर से चला, फिर तीर को कमान में जोड़ा, फिर चिल्ले कमान से तीर गिर गया। फिर पूछता है अनस का बेटा सनान,
तीर से कैसे गिर रहा है, तू तो बड़ा तीर अंदाज है। जवाब सुनेंगे। हुरमला ने खुद कहा, सनान तू खुद आके देख, जब मैं तीर जोड़ता हूं ना तो मेरे सामने कभी रसूल आ जाते हैं, कभी फातिमा आ जाती है, कभी हसन आ जाते हैं। उमर साद ने कहा कोई भी नजर आए। सनान ने हुरमला की आंखों पे हाथ रख दिया, तीर चला दिया। जैसे ही तीर चला इसकी कमान से, जनाब रबाब खैमे के पास से देख रही थी तीर का जो अंदाज था कितनी दूर है, कितना कम फासला। रबाब ने आवाज दी, ए बेटा अली असगर, ये जो तीर चला इसका अंदाज ये है कि ये तेरे बाबा को शहीद कर देगा, तुम बुलंद हो जाओ। अली असगर गोद से बुलंद हुए, उछल गए, तीर अली असगर के गले में लगा, गले में लग के बाजू में बेवस्त हो गए इमाम के। अली असगर ने कहा, बाबा माफ करना, मेरा गला छोटा था, तीर बहुत बड़ा था। तीन मर्तबा तीर निकालने की कोशिश की इमाम ने। कहा, अली असगर तुम हैदर कर्रार के पोते हो, मैं तीर निकालता हूं बेटा, रोना मत। अली असगर ने कोई हरकत नहीं की। इमाम अली मुकाम ने जब तीर तो निकाल लिया, अली असगर ने कोई हरकत नहीं की, मगर दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब असगर के गले से जो खून उबलने लगा, इमाम ने अपने हाथों पे लिया, अपने चेहरे पे मन लिया, ऐ आसमान गवाह रहना, कल मैं नाना के पास इसी सूरत में जाऊंगा, कयामत के दिन बताऊंगा कि कलमा पढ़ने वालों ने क्या सुलूक किया। एक मर्तबा चाहा कि आसमान की तरफ फेंक दे, आसमान से आवाज आई, मौला अगर आसमान पे फेंक दिया कयामत तक एक बूंद बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ चाहा, जमीन ने कहा अगर ये इधर डाल दिया आपने, कयामत तक का एक दाना नहीं उगेगा। आज जो दाना पानी है ये बाबुल हवाइज अली असगर का सदका है जो हम खा रहे हैं, इसलिए हम नमक हराम नहीं है, हम उनका झूला निकाल के बता रहे हैं कि हम असगर को मानने वाले हैं। खैर अली असगर की लाश मुबारक को इमाम ने अबा के दामन में छुपाया। अब सोचते हैं मैं खैमे में जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं दुखियारी मां को कैसे बताऊंगा असगर। इसीलिए इमाम 11 मर्तबा आगे बढ़े, 11 मर्तबा पीछे हुए। जब बढ़ते हैं तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पलटते हैं रिज़म बे क़ज़ा व तस्लीमन ले अमरे, ऐ अल्लाह जो कुछ भी है मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह जो है सब तेरी तरफ लौट के आने वाला है। इमाम इस अंदाज से खैमे के करीब पहुंचे। जनाब सकीना दौड़ती आई, बाबा क्या मेरे भैया को पानी मिल गया? कहा नहीं, पानी तो नहीं मिला, तीर मिला। रबाब ने देखा, रबाब तूने मेरी, अली असगर तूने मेरी लाज रख ली। जुल्फ़िकार से जमीन को खोदना शुरू किया, एक छोटी सी कब्र बनाई, उसमें लिटा दिया। अली असगर अब तुम्हारा झूला कयामत तक का यही है, इसी में पंजतन झुलाएंगे, तुम झूलना। सिर्फ यही एक शहीद है जिसको इमाम ने दफन किया, दफन कर दिया। 11 मुहर्रम को जब तमाम शोहदा का सर तन से जुदा करके नेज़े पे बुलंद करने लगे ना, जब काफिला करबला से रवाना होने लगा तो अमर साहब कहता है कि 72 सर थे, ये 71 कहाँ है, एक और चाहिए। तो तलाश किया, मालूम हुआ कि हाँ वो 6 महीने का जो शहीद था उसका सर नहीं है। तो इमाम ने उनको दफन कर दिया था। अमर साहब ने हुक्म दिया उसको तलाश करो, कलेजा है ना मेरा बयान करने का ना आपका सुनने का। मलूनों ने
نیزہ جو تھا وہ لے کے کربلا کی زمین میں چلنے گاڑتے تھے کہ جہاں نرم زمین ہوگی لاش ملے گی. خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جگہ مل گئی. رباب کی نگاہ پڑی, یا اللہ سب تو ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں, علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہو گیا. نیزہ زمین میں جب اوپر لیا علی اصغر کی لاش مبارک باہر آ گئی. سر کو تن سے جدا کیا, نیزے میں بلند کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.